السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارر وتھ بوبی۔ تو قبر کے سفر کی آج تیسری ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے۔ کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلد سے جلد مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر پر مٹی ڈل چکی تھی۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے، اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا۔ یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے۔ یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تو جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا۔ اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں، ساری رونقیں ختم ہو چکی تھی۔ یاروں سے محفلیں، نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا۔ تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا۔ آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے۔ سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے۔ تم نے پوچھا اور جانچا نہیں۔ کیوں؟ تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں، پارٹیاں کرتے رہے۔ ہزاروں کے بل آئے تو نے ہنسی خوشی ادا کر دیے۔ باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے۔ ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی۔ نہیں نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے۔ بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا۔ بچوں کو مہنگی جگہ اسکول پڑھوایا، تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتے،
شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے۔ تم اگر مومن ہوگے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے۔ اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے۔ آئیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے۔ وہ دو ہی تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا، پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہیں پڑھا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا، اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی۔ یہ تھی ہماری آج کی تیسری ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔